السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت سے ہوتی ہے؟ صحیح. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی میں منیر بات کر رہا ہوں پاکستان سے. منیر صاحب. کے پکی خیبر پختونخوا سے. میری زبان میں لکنت ہے. پہلے تو یہ مسئلہ ہے نا کہ اس کے لیے کوئی وظیفہ ہو یا کوئی لقنت ہے آپ کی زبان میں. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا یابی عطا فرمائے. آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا اہم ہے. طریقہ ہو تو وہ بتائیے. اور دوسری میری یہ خواہش ہے کہ میں جن سے دوست نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور دوسرا اس کا طریقہ بتائیے. جن سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، اور آپ جیسے بہت سارے، مطلب ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہ یہ خواہش رکھتے ہوں گے کہ جنوں کی جو دنیا ہے نا یہ تو بڑی لطیف اور جمیل ہوتی ہوگی، اور ان سے اگر ہماری دوستی ہو جائے تو ہماری دنیا بھی پلٹ جائے گی. وہ ہمارے سینکڑوں کام کر دیں گے جو کہ انسان نہیں کر پائیں گے. دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا تو شیخ نے فرمایا کہ یہ کہنا کہ ہم جنوں سے دوستی کر لیں، یہ لیس للمسلم ان یصادق یہاں آپ کو یہ مسلمان کی یہ خواہش بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ ہونا بھی نہیں چاہیے کہ وہ ایک جن سے دوستی کرے. کیونکہ ایک یہ جو جن ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، تو الغالب اننا لا نراہم. شیخ بن باز یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جنوں کو دیکھ نہیں پاتے. اب وہ کیسے ہیں، کیا چاہتے ہیں، منافق ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، مسلمان ہیں، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یا آپ کو واقعی کوئی کسی کام آ سکتے ہیں. تو ایسے صورت میں کوئی مضمون، یا کوئی مضمون سے مطلب یہ کہ کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے جنوں کی طرف سے. جیسے انسان ہے، انسان کو آپ دیکھتے ہیں، اس کا پتہ ہوتا ہے آپ کو کہ فلانا آدمی ہے، اس کے والدین یہ ہیں، بہت اچھے نسب اور خاندانی آدمی ہیں، اس سے کسی کو یہ نقصان نہیں دے گا، اس کی زبان بھی اچھی ہے اور اس کی باتیں بھی اچھی ہیں، اس نے علم بھی حاصل کیا ہے، یہ مسلمان بھی ہے اور دیندار بھی ہے، فلاں علماء سے اس نے دین حاصل کیا ہے. تب آپ کو اطمینان ہے اور اس اطمینان کی بنیاد پر آپ اس سے دوستی کرتے ہیں. یہ تو بالکل جائز ہے. لیکن یہاں ایک چیز اور میں بتاؤں آپ کو، یہ جو جنوں سے موکل بنا کر اور ان سے مدد لینا چاہتے ہیں نا، یہ نہایت ہی خطرناک معاملہ ہے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اور کیا جن ان ایام میں موجود نہیں تھے؟ تو مجھے شیخ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں یہاں پر، میں آپ کو سنواتا ہوں. آپ علیہ السلام پر جادو کیا گیا، تو کیا جادو کے علاج کے لیے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد لی؟ هل استعان بهم لما حارب يوم بدر وجاب مجموعة من الجن تجاهد؟ یہاں بدر میں یا احد میں یا کسی بھی جنگ میں، غزوے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں سے اپنی مدد لی. هل استعان بهم يوم ان فقدت القلادة من عائشة وهو في السفر؟ جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں سفر پر تھیں آپ، اور آپ کا ہار کھو گیا، پورا قافلہ رک گیا، تو اس وقت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں سے مدد لی؟ قافلہ چلتا رہتا، جنوں سے پوچھتے تو ایک دم پتہ بھی چل جاتا کہ، لیکن یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگایا گیا. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں سے اس کی مدد طلب کی؟ هل استعان بهم في حفر الخندق؟ کیا خندق جب کھودی گئی، اس خندق جنگ خندق میں غزوہ جو ہوا تھا، آپ یہ بتائیے کیا صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں اس خندق کو کھودنے کے سلسلے میں، اور وہاں پر جن سے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد لی تھی؟ جن سے مدد نہیں لی، جن سے مدد نہیں لی.
وقد قال تعالى في كتابه یہاں تو آپ کا جیسے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ درست ہی نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم جن سے مخاطب ہیں یا کسی شیطان سے مخاطب ہیں. ہمیں نہیں پتا جو ہمارا مخاطب ہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. مجھے یاد آیا میری خالہ پر بھی اس طرح کا جن آیا کرتے تھے، اور وہ ہم ان کو جب ان کی آواز تبدیل ہوا کرتی تھی تو ہم انہیں ماموں ماموں کہا کرتے تھے. اکثر میں اور انہوں نے ہماری خالہ نے یا وہی جب آتے تھے نا آواز چینج کر کے تو ہمیں بتایا کرتے کہ ہمارا نام علی جان ہے. تو بہرحال لیکن آیا وہ استعارت ان لوگوں سے، اب ہمیں نہیں پتا نا، ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، ہمارے سامنے تو خالہ لیٹی ہوئی ہے، اس کی آواز چینج ہو گئی ہے، لیکن آیا اندر کون ہے؟ وہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، یہ ہمارے فائدے کی بات کر رہا ہے، وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. شیخ بن باز فرما رہے ہیں اگر آپ کو اس کے اسلام کا پتہ چل گیا ہے تب آپ اس کے لیے اپنی دعاؤں میں اسے خیر میں یاد رکھیں کہ بھئی ہاں اللہ تعالیٰ اس کی شر سے بچائے اور اسے ثابت قدمی عطا فرمائے اور اسے دین پر جو مسلمان ہیں اللہ رب العالمین انہیں دین پر گامزن رکھے، شرک و بدعات سے پاک رکھے. جیسے کہ انسانوں میں بھی شرک اور بدعات میں ملوث لوگ ہوتے ہیں. تو شیخ ابن باز فرما رہے ہیں کہ جنوں سے کام لینا یا جنوں کی دوستی کرنا یا جنوں کو یہ سمجھنا کہ یہ کلی طور پر آپ کے خیر خواہ ہیں، اس کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا. وہ تو آپ وہ غیبی امور ہیں، یہ دنیا ہی غیب پر مبنی ہے. آپ ان کو قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ رب العالمین آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے. آپ اغلب یعنی اکثر اوقات میں جنوں کو آپ دیکھ نہیں پاتے، اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان شریر شیطان آپ کو دھوکہ دینے کے لیے آواز تبدیل کر کے دھوکہ دے سکتے ہیں. میں جن ہوں اور میں آپ کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. اب آپ یہ کہیں کہ ہاں واقعی مجھے تو ساری چیزیں مل گئیں، تو بھائی میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مدد کی ضرورت نہیں تھی؟ خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے پیاسے صحابہ سے خندق کھدوا رہے ہیں، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان جنوں سے مدد لے سکتے تھے، لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مدد لی؟ اس لیے آج کل کے دور میں بھی آپ یہ بتائیے، اب یہ جو لوگ ہیں نا ہمارے ہاں چلے کاٹنے والے، پوری دنیا کو مودی کو گالیاں دیتے پھرتے ہیں یا امریکہ کو گالیاں دیتے پھرتے ہیں. آپ بھائی آپ کا جو موکل ہے اس کو کہہ دو تو صحیح، ٹرمپ کو کچھ کر کے دکھا دے، وہ اس کو کہہ دو تو صحیح کہ RSS کا کوئی بال بھی. ارے بھائی یہ صرف اور صرف آپ کو بدعقیدہ کرنے کے لیے، آپ کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے، آپ کو اسلام سے دور کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں شیطان آپ کو سجھا رہا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کی لکنت کو دور کرے، اللہ سے دعا کریں. اور اس کا کوئی وظیفہ کیا ہے کہ آپ وظائف یہ ہے کہ آپ کی زبان ہے، آپ کو جو بیماری ہے اپنے زبان میں اپنے رب سے مانگیں کہ اللہ میری اس لکنت کو دور کر دے، میری بیماری کو ختم کر دے، مجھے شفا اور صحت یابی عطا فرما. اللہ تعالیٰ آپ کو بدعقیدگی سے بھی محفوظ رکھے اور ان جنات اور خرافات اور شریر جتنے بھی انس و جن ہیں ان سب سے میری اور آپ کی اور ہمارے ویورز کی سب کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. پلیز ہماری ویڈیوز دیکھنے کے بعد ہمیں کمنٹس بھی لکھا کریں اور لائک بھی کیا کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں. اور اگر اس دعوتی مشن میں آپ جڑنا چاہتے ہیں تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہمیں سپورٹ بھی کریں. آپ کا ڈونیشن، آپ کی سپورٹ، آپ کا تعاون اس چینل کے لیے نہایت ہی ہمیں مستحکم کرے گا اور ہمارے کاموں میں آسانیاں ہوگی.